حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو کسی مخلوق کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ کسی مخلوق پر کسی دوسری مخلوق کا زیادہ سے زیادہ حق بیان کرنے کے لیے اس سے زیادہ مؤثر اور کوئی دوسرا عنوان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں بیوی پر شوہر کا حق بیان کرنے کے لیے اختیار فرمایا۔ حدیث کا مطلب یہی ہے کہ کسی کے نکاح میں آ جانے اور اس کی بیوی بن جانے کے بعد عورت پر سب سے بڑا حق خدا کے بعد اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ اسے چاہیے کہ شوہر کی فرما برداری اور رضا جوئی میں کوئی کمی نہ کرے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مضمون کی ایک حدیث اور نقل کی ہے، لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر ولو صلح لبشر ان يسجد لبشر لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها۔ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے آدمی کو سجدہ کرے، اور اگر یہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے، کیونکہ اس پر اس کے شوہر کا بہت بڑا حق ہے۔ ایک واقعہ اور نقل کیا گیا، ایک مشہور صحابی ہیں معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ملک شام گئے ہوئے تھے، جب وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے حضور میں سجدہ کیا۔ آپ نے تعجب سے پوچھا، یا معاذ ما ھذا یا معاذ یہ کیا کر رہے ہو تم نے مجھے سجدہ کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں ملک شام گیا تھا، میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے دینی پیشواؤں، پادریوں کو، قومی سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میرے دل میں آیا کہ ایسے ہی ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، معاذ ایسا نہ کرو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمُرُ أَحَدًا أَن يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا۔ اگر میں کسی کو اللہ کے سوا اور کے لیے سجدہ کرنے کے لیے کہتا تو عورت سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا۔ حضرت قیس بن سعد کہتے ہیں، میں حیرہ گیا تھا، یہ کوفے کے پاس ایک قدیمی شہر تھا حیرہ۔ میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ادب و تعظیم کے طور پر اپنے سردار کو سجدہ کرتے تعظیماً۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تعظیم کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، ہم کیوں نہ آپ کو سجدہ کیا کریں۔ پھر جب میں سفر سے لوٹ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ سے یہی بات عرض کی، اللہ کے نبی میں نے دیکھا کہ وہاں اپنے سرداروں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، ان کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، تو آپ سے بڑا ہمارے لیے کون ہے، ہم آپ کو بھی سجدہ کیا کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، ارأیت لو مررت بقبری اکنت تسجد لہ؟ فقلت لا، فقال لا تفعلوا، لو كنت آمر احدا ان يسجد لأحد لأمرت النساء ان يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من حق۔ بتاؤ، اگر میرے مرنے کے بعد تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا میری قبر کو بھی سجدہ کرو گے؟ قیس کہتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ نہیں، میں آپ کی قبر کو تو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایسے ہی اب بھی نہ کرو، زندگی میں بھی نہ کرو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اگر میں کسی کو کسی دوسری مخلوق کے لیے سجدہ کرنے کے لیے کہتا تو عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں، اس عظیم حق کی بنا پر جو اللہ نے ان کے شوہروں کا ان پر مقرر کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حضرت قیس کو سمجھانے کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ میں تو ایک فانی ہستی ہوں، مجھے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، ایک دن وفات پا کر قبر میں دفن ہو جاؤں گا، اور اس کے بعد تم بھی مجھے سجدے کے لائق نہ سمجھو گے، پھر مجھے سجدہ کیوں کر زندگی میں جائز ہو سکتا ہے،
سجدہ تو اس ذات کے لیے ہے جو حی لا یموت ہے، جس کے لیے کبھی فنا ہے ہی نہیں، ہمیشہ بقا ہی بقا ہے۔ میں تو فنا ہو جاؤں گا، میں بھی قبر میں چلا جاؤں گا۔ اور مسند احمد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک اور واقعہ روایت کیا گیا ہے کہ ایک اونٹ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے حضور میں سجدہ کیا۔ اونٹ نے، یعنی وہ اس طرح آپ علیہ السلام کے سامنے جھک گیا جس کو دیکھنے والوں نے سجدے سے تعبیر کیا۔ اس اونٹ کا یہ طرز عمل دیکھ کر بعض صحابہ نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اونٹ جیسے چوپائے اور درخت آپ کے لیے سجدہ کرتے ہیں؟ کیونکہ حضور کے بارے میں آتا ہے نا، جب آپ کہیں سے چلتے تھے تو درخت بھی جھک کر آپ کو سلام کرتا تھا۔ تو اے اللہ کے نبی، اونٹ جیسے چوپائے اور درخت تو آپ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ کے سامنے جھک جاتے ہیں، تو ان کی بنسبت ہمارے لیے زیادہ لائق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم ولو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ عبادت اور پرستش بس اپنے رب کی کرو، اور اپنے بھائی کا یعنی میرا بس اکرام و احترام کرو، اور اگر میں کسی کو کسی دوسری مخلوق کے لیے سجدہ کرنے کو کہتا تو عورت سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ ان سب حدیثوں سے یہ بات بھی پوری وضاحت کے ساتھ معلوم ہو گئی کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے سوا کسی دوسرے کے لیے، حتیٰ کہ افضل مخلوق امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کسی طرح کے سجدے کی گنجائش نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ جو حضور کو سجدہ کرتے، وہ سجدہ عبادت کا تو ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ عبادت تو صرف ایک اللہ کی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ سجدہ تعظیم کے لیے ہوتا، لیکن اللہ کے نبی نے اس سے بھی منع فرمایا، اس سے بھی منع فرمایا، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کرا، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کرا۔ مخلوق کی تعظیم بھی اس طرح جائز نہیں کہ جس میں عبادت کا شبہ ہو جائے۔ ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے، ہم کسی مزار پر جا کر جھکنے لگیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ تعظیماً سجدہ بھی کسی کے لیے جائز نہیں، غیر اللہ کے لیے کسی قسم کا سجدہ بھی جائز نہیں، ورنہ صحابہ حضور کو سجدہ کرتے، حضور منع نہ کرتے۔ ایک صحابی نے کیا، حضور نے منع کر دیا، نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کا حق ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ حضرت معاذ یا قیس ابن سعد یا جن دوسرے صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے حضور میں سجدے کے بارے میں عرض کیا تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اس کا تو شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان صحابہ نے معاذ اللہ سجدہ عبادت کے بارے میں عرض کیا۔ جو شخص اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لا چکا اور آپ کی دعوت توحید کو قبول کر چکا، اس کو تو اس کا وسوسہ بھی نہیں آ سکتا کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو عبادت کا سجدہ کرے۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ ان حدیثوں کا تعلق خاص کر سجدہ تعظیمی ہی سے ہے۔ اسی لیے فقہاء نے تصریح کی ہے کہ کسی مخلوق کے لیے تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے، حرام ہے۔ بس جو لوگ اپنے بزرگوں، مرشدوں کو یا مرنے کے بعد ان کے مزاروں کو سجدہ کرتے ہیں، وہ شریعت محمدیہ علیہ السلام کے مجرم ہیں اور باغی ہیں، اور ان کا یہ عمل بلا شبہ شرک ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، خاص اللہ کی ہوگی، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حق ہے اس کو بندوں میں تقسیم نہ کر۔ اب ایک طرف یہ تعلیمات ہیں، دوسری طرف حضور کو ماننے والے مسلمانوں کا حال۔ مزاروں پر جا کر دیکھو، وہ بزرگ حضرات جن کے مزاروں کی آج ہم عظمت کرتے ہیں، ان کی زندگی کو کوئی نہیں پڑھتا۔ ان کے معمولات کیا تھے؟
یہ کتنا قرآن پڑھتے تھے، کتنی نمازیں پڑھتے تھے، کتنا درود کا تحفہ پڑھتے تھے، کتنا ان کے اندر تقویٰ اور طہارت تھا، یہ کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان بزرگوں کے مزار پہ جا کر بھی ان نالائقوں کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ آج ہم ان بزرگوں کا جن کا نام عظمت سے لیتے ہیں، پتہ ان کی زندگی کیسی تھی؟ انہوں نے کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھایا، انہوں نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ ان کا تقویٰ اٹھا کر دیکھو، ان کے زندگی کے حالات پڑھو، روزانہ کتنے کتنے ہزار مرتبہ وہ اللہ اسم ذات کا ذکر کرتے تھے، آپ تعجب کریں گے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ ان بزرگوں کی زندگی سے سبق لینا تھا کہ ہم بھی کچھ بن جائیں، بجائے اس کے ان بزرگوں سے ہی مانگنا شروع کر دیا، اور ان کے مزاروں پر وہ خرافات ہو رہی ہیں العما والحفیظ کہ اب شیطان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، شیطان نے اپنا ایک لشکر تیار کر دیا ہے، میرے چیلے کام کر رہے ہیں۔ وہاں عورتیں جا رہی ہیں، اللہ کے نبی نے عورتوں کو منع کیا ہے قبرستان جانے کے لیے، بے پردہ عورتیں ہیں، اتنے جرم وہاں ہو رہے ہیں کچھ نہ پوچھیے۔ وہاں قریب میں مسجد ہوتی ہے، نماز ہو رہی ہے اور لوگ مزاروں میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے ان بزرگوں سے عقیدت۔ یہ عقیدت نہیں ہے، ان بزرگوں کی روح کو میرا دل کہتا ہے، آپ کا بھی دل کہتا ہے، یقیناً تکلیف ہو رہی ہوگی کہ یہ کام کرنے آئے یہاں پر۔ یہ مزار پر جاؤ، فاتحہ پڑھو، کافی ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام جس راستے پر ڈال گئے تھے وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔